سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ انگلینڈ میں آج کل جناب کچھ عرصے سے چند ایک لوگ ایسے ہیں جو احمدیوں کی مساجد کے سامنے جا کے وہاں پہ ویڈیو بناتے ہیں اور وہاں پہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو میرا خیال مناسب نہیں، اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے، اور پھر جھوٹے دعوے کرنے، سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیو اپلوڈ کرنے کہ وہاں پہ جناب ہماری وجہ سے شاید احمدیوں کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ اور دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کے پاس، جس کو اس چیز کا یورپ میں رہ کے پتہ ہے نا کہ اس کے وقت کی کیا اہمیت ہے، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ سوچنا کہ یہاں آپ انگلینڈ میں آ کے ایسے ایسے کام کریں گے جس طرح پاکستان کے آپ نے حالات کیے ہوئے ہیں مذہبی طور پہ، تو یہ ناممکن چیز ہے۔ نہ تو یہاں پہ ایسے قوانین بن سکتے ہیں، نہ یہاں کے علماء ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں کے قوانین کے مطابق ہمیں سارا کچھ کرنا پڑے گا۔ اور کبھی ایسے نادان بھی ہیں، ایک ہی ویسے تو مجھے ابھی تک جو سب سے جاہل نظر آیا، بہت زیادہ جہالت میں جس نے ترقی کی، کبھی وہ کہتا ہے جی اب مجھے خط آیا ہے، کبھی وہ کہتا ہے میرے اوپر کیس کر دیا ہے، کبھی کچھ۔ اب میں نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں، لیکن کوئی ایسے معاملات میری نظر سے نہیں گزرے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ لوگ جو اس طرح شرارتیں کرتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے جو میں ہر دفعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو بنائیں گے تو احمدی لوگ جو ہیں یہ ویڈیو دیکھیں گے، اس سے ہمارا جو سسٹم ہے مال چال کا وہ چلتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، اور نہ یہ زیادہ پڑھے لکھے، نہ علم، کوئی ایسی چیز، نہ مذہبی، نہ دین کی، نہ دنیا کی کوئی چیز ان کے، اگر پنجابی میں کہ تو دماغ میں ان کے پلے نہیں پڑی جاتی۔ اچھا، آپ کو بتا یہ ہے کہ فضول پھر ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے میں نے اس پہ پروگرام کیا تھا، مبارک صدیقی صاحب ہے، فرض کریں وہ ایک شاعر ہے، انٹرنیشنل لیول پہ لوگ ان کو جانتے ہیں، اور پھر ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ جناب آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ٹیم میں کوئی مشاعرہ ہوگا، پروگرام جو بھی ہو، تو وہ بائیکاٹ کرے، یہ کرے، وہ کرے، اس طرح کی ویڈیو بنائی جاتی۔ اچھا، کل میں دیکھ رہا تھا ایک گلوکار ہے، پاکستان سے آ رہا ہے، یہاں پہنچ چکا ہے، ہمارے پاس اس کی ویڈیو، اس پر بھی ویڈیو بنائی جا رہی تھی کہ یہ جو گلوکار ہے ان کے جناب جو پروگرام میں جو کروا رہے ہیں وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی احمدی ہیں، اور اس گلوکار کے خلاف اب پروپیگنڈا شروع کر دی۔ یہ حیرانگی کی بات ہے کہ ان لوگوں میں اتنی سمجھ نہیں، اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ جو گلوکار یہاں پہ آتے ہیں، میں نے نہیں ابھی تک کوئی ایسا دیکھا پروگرام کہ کوئی احمدی ان گلوکاروں کو یہاں بلا کے یا کسی دنیا کے دوسرے ملک میں بلا کے تو ان کو کہ جناب یہاں پر لوگوں کو گانے سنائے۔ میری نظر سے بڑا ابھی تک کوئی پروگرام نہیں گزرا، لیکن اصل مقصد ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو فرض کریں پاکستان سے جو بھی آ رہے ہیں ان کے دل میں یہ چیز بٹھانی اور وہاں پہ بتانا کہ جناب آپ ان لوگوں کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو ختم نبوت کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ پھر وہ نیچے کوئی 10-12 اور جاہل مل جاتے ہیں، وہ اپنے کامنٹ جتنا ان کے پاس دماغ ہے اس کے مطابق شروع کر دیں۔ یہ سب کچھ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانی معاشرے میں ہم نے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں لوگوں کو دیا، اور وہ نفرتیں ہم لے کے یہاں پہ آ گئی۔ اتنے ہی آپ پاکستان سے محبت کرتے تھے، اتنا آپ کو اسلام کی فکر تھی، تو وہاں پہ کیا کوئی تکلیف تھی؟ وہاں پہ رہ کے بھی آپ کر سکتے۔ مقصد ہوتا ہے کہ فتنہ اور فساد پھیلانا، اور اس میں ہمیشہ ان کی ناکامی ہوئی، کبھی ان کو کامیابی نہیں، ان کے جتنے دعوے ہوتے ہیں سب جھوٹے کے جھوٹے ہوتے ہیں، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ چند لوگ ہوتے ہیں،
کبھی کسی جگہ پہ پروگرام ہونا ہو، وہاں پہ جا کے کچھ علماء کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ان کو بورڈ پکڑا کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں ایسی جگہوں کے اوپر، اور لوگوں کو بتاتے ہیں جناب ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں، یہ ختم نبوت کے آپ مجاہد ہیں، تو آپ کو کس نے یہ حق حاصل دیا کہ آپ آ کے جو بھی لوگ یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کریں؟ ایک سیدھا سا سوال ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کو کامیابی نہ بھی ہو، لیکن خبر انہوں نے چلانی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ہمیں کامیابی ہوئی۔ یہ جب میں نے مبارک صدیقی صاحب کے بارے میں نے پروگرام بھی کیا تھا، تو میں نے ان کو بتایا تھا یہ شاعر لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے ظاہر ہے جب لوگ ان کے پاس آتے ہیں اپنی شاعری سنا کے خود بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو کیوں آپ دھمکیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیوں مشکل پیدا کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ایک ویڈیو بھی اس پہ اپلوڈ ہوئی تھی، ایک صاحب تھے وہ بڑی لمبی چوڑی تقریر کر رہے۔ یہ چیزیں اس لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر ان کو جواب نہ دیا جائے تو یہ پھر اور بڑھتے، جب ان کو اصل ان کا چہرہ نہ دکھایا جائے تو پھر یہ معاشرے کے لیے اور بھی مشکلات پیدا کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو میں صرف میسیج یہ دوں گا، ان کے بولنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلامی تعلیمات کا ان کا کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی اتنا تعلق نہیں۔ زبان کھولیں گے بزرگان دین کے متعلق غلط بیانیں کریں گے، بزرگان دین کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کریں گے کہ شرم آتی کہ کس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی، کہاں یہ پلے بڑھے، کن اسکولوں میں یہ گئے، کہاں سے انہوں نے یہ سب کچھ جھوٹ بولنا سیکھا۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں یورپ میں ہو، دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک پوری دنیا دیکھ رہے، احمدیوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے یہاں پہ دیکھا جاتا، اور آپ خود بھی دیکھتے ہیں پارلیمنٹ ہے، میں جرمنی میں موجود ہوں، یہاں کی پارلیمنٹ ہے، یہاں پہ بھی ہیمبرگ وہاں پارلیمنٹ میں بھی احمدی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کینیڈا دیکھ لیں، انگلینڈ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، سینٹ تک اور بھی ممالک ہیں، سب کے نام لینے تو اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن ملکوں نے ترقی کی اور یہ ان ملکوں میں آ کے اپنی زندگی سوچتے ہیں کہ خوشحال ہوئی ہماری، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اتنے خدمت آپ کرنے والے تھے تو جہاں سے آپ آئے ہیں اس ملک کو بھی تو آپ اچھا بنا سکتے، اس کو اچھا نہیں بنایا، یہاں آ کے گندگی ڈالنی شروع کر۔ تو ان کے لیے ہمارا یہی ہے کہ آپ جتنی مرضی محنت کرے، جو مرضی کرے، کسی کو کوئی فرق نہیں اس سے پڑتا، لیکن آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کی تربیت کس ماحول میں ہوئی۔ تو جناب ہمارا کام ہوتا ہے توجہ دلانا، جو لوگ ان کے پیچھے لگ کے نعرے لگانے شروع کر دیتے دو چار، ان کو بھی میرا خیال ہے سمجھ سے کام لینا چاہیے، اور ان ممالک میں ایسی نفرت کی کوئی گنجائش نہیں جو آپ نے اپنے ملکوں میں پیدا کی ہوئی۔ تو میں ہمارا یہی کہوں گا کہ ہر چیز جو ہے اپنے ویڈیو چلانے کے لیے احمدیوں کا استعمال چھوڑ دے تو ذرا مجھے پتہ چلے کتنے، کیا آپ کے پاس پھر بچا کیا ہے۔ چلیں آپ یہ چھوڑ دے جو آگے کبھی کسی شاعر کے متعلق ویڈیو بنانی شروع کر دیتا ہے، کوئی کہانی سنانی شروع کر دیتا ہے، یہ چھوڑ کے اس کے بعد مجھے بتائیے کہ ختم نبوت کا باقی جو مواد ہے اس میں آپ کیا بتاتے ہیں؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔